السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اسرائیلی قیدیوں کے رشتہ داروں نے کہا کہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے تل ابیب اور حماس کے درمیان ممکنہ معاہدے کو روکنے کے لیے ہر موقع ضائع کر دیا ہے۔ قیدیوں کے لواحقین سے تعلق رکھنے والے اس پلیٹ فارم نے مصر اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر واقع فلادیلفی کوریڈور میں اسرائیلی فوجیوں کے قبضے کو جاری رکھنے کی اسرائیلی سلامتی کابینہ کی منظوری کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا۔ اسرائیلی وزیراعظم کو نشانہ بناتے ہوئے بیان میں کہا گیا کہ تقریباً ایک سال کی نظر اندازی کے بعد بھی نتنیاہو نے معاہدے کی بحالی کو یقینی بنانے کا ہر موقع ضائع کر دیا ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نتنیاہو کے اقدامات نے تمام یرغمالیوں کی رہائی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج کی سلامتی کابینہ نے فلادیلفی راہداری میں قبضے کو جاری رکھنے کی منظوری ووٹ کے ذریعے دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات ایک ممکنہ معاہدے کے لیے نتنیاہو کی جانب سے مقرر کردہ شرائط بالخصوص فلادیلفی کوریڈور پر قبضے کے جاری رہنے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ امریکی ریاست جارجیا میں انتخابی ریلی سے خطاب کے دوران ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کملا ہیرس کو غزہ کے حامی مظاہرین کے احتجاج کا سامنا کرنا پڑا۔ خبر کے مطابق غزہ کے حامی مظاہرین نے جارجیا میں ایک ریلی کے دوران کملا ہیرس کو روکا اور غزہ میں ہو رہے ظلم پر احتجاج درج کرایا۔ بتایا گیا کہ احتجاج پر کملا ہیرس نے مظاہرین سے اصرار کیا کہ وہ اور جو بائیڈن غزہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں یرغمالیوں کا معاہدہ کرنا ہے اور اب جنگ بندی کرنی ہے۔ واضح کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے معصوم فلسطینیوں پر حملے کر کے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، جس میں اسرائیل کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ اسرائیلی حملوں میں 40,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ امریکہ کی حمایت کے بعد اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر تشدد برپا کر رہا ہے اور اس کی دہشت گرد کارروائی ابھی بھی جاری ہے۔ اسرائیل اور حماس نے پولیو ویکسینیشن مہم کے لیے غزہ کی پٹی میں 3 مختلف علاقوں میں 3 دنوں کے لیے جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ یہ اطلاع عالمی ادارے صحت WHO کے ایک اہلکار نے آج دی۔ مغربی کنارے اور غزہ کے WHO کے دفتر کے سربراہ ریک پیئر کورن نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں کو بتایا کہ غزہ میں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کی مہم 1 سپتمبر سے شروع ہوگی۔ WHO کے دفتر کے سربراہ کے مطابق یہ معاہدہ مقامی وقت کے مطابق صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے کے درمیان ہونا ہے، جس کا آغاز وسطی غزہ میں 3 دن کی جنگ بندی سے ہوگا، پھر جنوبی غزہ میں ایک اور 3 روزہ وقفہ اور اس کے بعد شمالی غزہ میں 3 روزہ وقفہ۔ یہ مہم تقریباً 6,40,000 بچوں کو ٹارگٹ کرتی ہے، جس میں پیدائش سے لے کر 10 سال تک کے ہر ایک بچے کو ٹیکے کی 2 خوراک دی جائے گی۔ غزہ کی پٹی میں رواں ماہ کے شروع میں 25 سالوں میں پولیو وائرس انفیکشن کا پہلا کیس ریکارڈ کیا گیا۔ پولیو ایک انتہائی معتدی وائرل بیماری ہے جو بنیادی طور پر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے آج جمعے کے روز اعلان کیا کہ اس کی افواج غزہ کی پٹی کے خان یونس اور دیر البلح شہروں کے کئی علاقوں سے اپنا مشن مکمل کرنے کے بعد واپس لوٹ رہی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان ایویچائی ایڈری نے رہائشیوں اور بے گھر فلسطینیوں کو مطلع کیا کہ وہ جنوبی غزہ کے سب سے بڑے شہر خان یونس کے بعض حصوں میں واپس جا سکتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ان علاقوں کو اب سے انسانی ہمدردی کے علاقے کے حصے کے طور پر درجہ بندی کیا جائے گا۔ ایڈری کے مطابق نئے محفوظ زون شمالی اور وسطی خان یونس شہر کے شمال مشرقی کنارے پر دیر البلح کی حدود کے قریب محلوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ زنہوا نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہے تصاویر میں ہزاروں فلسطینیوں کو اپنے گھروں کو لوٹتے ہوئے دکھایا گیا، جب وہ جنوبی غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کھنڈرات اور ملبے کے بڑے ڈھیروں سے گزر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ 98ویں ڈویژن کے دستوں نے خان یونس اور دیر البلح کے علاقے میں اپنا ڈویژنل آپریشن مکمل کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں مزید کہا کہ فوجی اس علاقے میں تقریباً 1 ماہ سے کام کر رہے تھے، بیک وقت زمینی آپریشن کر رہے تھے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق علاقے میں آپریشن کے دوران 250 سے زائد فلسطینی عسکریت پسند مارے گئے۔ غزہ پر اسرائیلی حملے میں 40,600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو گزشتہ سال 7 اکتوبر سے شروع ہوا تھا۔ لبنانی عسکری ذرائع نے بتایا کہ آج جمعے کی صبح اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے میزائل پلیٹ فارمز پر کئی فضائی حملے کیے۔ نام ظاہر نہ کرنے والے ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے لبنان کے جنوبی سرحد کے ساتھ مغربی اور وسطی سیکٹروں میں حزب اللہ کے زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی جگہوں اور پلیٹ فارمز پر صبح کے وقت 11 فضائی حملے کیے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ طیاروں نے چھاپوں میں تقریباً 22 فضا سے سطح پر مار کرنے والے میزائل داغے، جن میں سے ہر ایک کا وزن 1000 پاؤنڈ تھا۔ لبنان کی قومی خبررساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی حملے
بلیو لائن سے متصل مغربی اور وسطی سیکٹرز میں رات بھر اور صبح ہوتے ہوئے جنوبی لبنان کے شہر طائر کے مضافات تک پہنچے۔ دراصل حزب اللہ نے 2 الگ الگ بیانات میں اعلان کیا کہ اس نے دشمن کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، بشمول المطلع المنارہ کی بستیوں میں اسرائیلی فوجیوں کے زیر استعمال عمارتوں کے ساتھ ساتھ بیعت بلیدہ سائٹ پر، جس نے دعویٰ کیا ہے کہ براہ راست حملہ کیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی نے آج جمعے کو اعلان کیا کہ لبنان مشرق وسطی کے گرین انیشیٹو میں شامل ہو گیا ہے، جو سعودی عرب کی قیادت میں خطے پر موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش ہے۔ لبنان کے لیے ایک ضروری قدم ہے، خاص طور پر چونکہ ہمارے جنوبی دیہات اور قصبے اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ماحولیاتی اور زرعی نقصانات کا شکار ہو رہے ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے لبنان کے تمام دوستوں کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے۔ وزراء کی کونسل نے میقاتی کے حوالے سے یہ بات کہی۔ دراصل لبنان کے وزیر زراعت عباس حج حسن نے اس اقدام میں لبنان کی شرکت کو سراہتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی کہ اس منصوبے کی پائیداری کو یقینی بنانے اور متعلقہ تعاون کو آسان بنانے کے لیے ایک اعلیٰ کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ 2021 میں سعودی عرب کے ذریعے شروع کیا گیا مشرق وسطی کے گرین انیشیٹو نے ایک واضح روڈ میپ کے ساتھ مقامی سبز منتقلی کو تیز کرنے کے لیے ایک علاقائی پلیٹ فارم کے طور پر کام کیا۔ اس کا مقصد 200 ملین ہیکٹر تباہ شدہ زمین کو بحال کرنا، 50 بلین درخت لگانا اور خطے میں پودوں کے احاطے میں 12 گنا اضافہ کرنا ہے۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترک قوم کل کی طرح آج بھی اپنے درخشاں مستقبل کی خاطر اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز وطن کے لیے قربانیاں دینے اور اس حوصلے کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے آج 30 اگست کو یوم ظفر کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں ترک قوم کو اپنے شاندار ماضی کے سنہرے موڑوں میں سے ایک 30 اگست یوم ظفر کی 102ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس عظیم فتح سے اپنی قوم کو ہمکنار کرانے والے جنگ استقلال کے سپہ سالار غازی مصطفیٰ کمال اتا ترک قومی اسمبلی کے قابل احترام ارکان اور بہادر ترک فوج کے تمام جوانوں کی مغفرت کی دعا گو ہوں۔ اردوغان نے ترکیہ، شمالی قبرصی ترک جمہوریہ اور دنیا کے چاروں گوشوں میں مقیم ترک شہریوں کو یوم ظفر کی دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ 30 اگست کو حاصل کردہ افسانوی فتح کی بدولت ترک قوم نے اسے حقیر اور لاغر سمجھنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اس نے ہر قیمت پر اپنی آزادی پر آنچ نہ آنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دینے کا عالمی سطح پر مظاہرہ کیا تھا۔ موجودہ جمہوریہ ترکیہ کا بھی مزہ دینے والی یہ عظیم فتح صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جانے والی ترک قوم کے عروج نو کو ایک دوسرا نام ہے۔ اردوغان نے کہا کہ دنیا کے مختلف خطوں بالخصوص غزہ میں جاری تنازعات، جبر اور قتل عام کو روکنے کے لیے تمام وسائل کو متحرک کیا گیا ہے۔ ہمارے اجداد نے مظلوم اقوام کو آزادی کی اپنی جنگ آزادی سے متاثر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایسی دنیا چاہیں جہاں امن، انصاف اور سکون غالب ہو۔ سعودی قیادت نے صدر ترکی رجب طیب اردوغان کو ترکیہ کے یوم فتح کے موقع پر مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ ایس پی اے کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے پیغام میں صدر ترکی رجب طیب اردوغان کی صحت، خوشی، ترک حکومت اور عوام کی مستقل ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ترک صدر کو مبارکباد کا علیحدہ پیغام بھیجا ہے۔ یوم فتح، جسے ترک افواج کا دن بھی کہا جاتا ہے، 1922 کی جنگ میں فیصلہ کن فتح کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے سرکاری ترجمان حسین خیتانی کا کہنا ہے کہ موسمیاتی اعتبار سے اتوار کو مملکت میں خزان کا پہلا دن ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ترجمان نے کہا کہ خزان بارش کا موسم ہے جس میں تیزی سے اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آتا ہے۔ قومی مرکز اس سال موسم خزاں کی خصوصیات کے حوالے سے جلد تفصیلی رپورٹ جاری کرے گا۔ واضح ہے کہ موسم گرما سپٹمبر کے آغاز میں ختم ہو جاتا ہے، تاہم اس سال سپٹمبر کے وسط تک درجہ حرارت زیادہ رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ سعودی نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبدالکریم خریجی سے OIC کے وزرائے خارجہ کونسل کے اجلاس کے موقع پر بنگلہ دیش سمیت کئی ملکوں کے وزرائے خارجہ نے ملاقات کی۔ SPA کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ توحید حسین سے ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، مختلف شعبوں میں انہیں مضبوط بنانے اور ترقی دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں اہم ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مصری نائب وزیر خارجہ ابو بکر محمد حنفی سے ملاقات میں دونوں برادر ملکوں کے تعلقات، تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انجینئر ولید بن عبدالکریم خریجی سے کیمرون کے وزیر خارجہ لوجین میبلا، موریٹانیہ کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد سالم ول مرزوق نے بھی ملاقات کی۔ پاکستان میں سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جعلی تصاویر، ویڈیوز پوسٹ کرنے والے 2 ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا۔
وفاقی تحقیقاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ملزمین نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی جعلی تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا۔ FIA کے مطابق ملزمین احمد حسن اور مرتضی خان کو مریم نواز کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مقدمہ FIA سائبر کرائم ونگ میں مسنگ لاہور کے ایک شہری کی درخواست پر درج کیا گیا۔ FIA کا مزید کہنا ہے کہ ملزمین جعلی ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے لوگوں میں اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے۔ پاکستان میں مقیم ARY نیوز کی رپورٹ کے مطابق اڈیالہ جیل انتظامیہ نے آج جمعے کے روز پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جیل میں موجود سہولیات واپس لینے سے متعلق رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ سینٹرل جیل راولپنڈی کے سپرنٹینڈنٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کو جیل مینول کے مطابق تمام سہولیات فراہم کر دی گئی ہے۔ ARY نیوز کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ عمران خان کو دن کے وقت 2 مددگار فراہم کیے گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PTI کے بانی کو اپنے اہل خانہ اور وکلاء سے ملنے اور ہفتے میں 2 بار سیاسی ملاقاتیں کرنے کی اجازت تھی۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو علیحدہ کچن دیا گیا ہے۔ جیل اہلکار نے بتایا کہ خان کو جیل کی کوٹری میں ٹیلی ویژن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ PTI بانی کو جیل میں کیس کی سماعت کے دوران ملاقاتوں کی اجازت دے دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ PTI کے بانی کو روزانہ ایک انگریزی اخبار بھی بھیجا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو چست رکھنے کے لیے ان کے پاس چلنے کی جگہ اور ایک ورزش مشین بھی ہے۔ واضح کے سیکورٹی اداروں نے تحقیقات تیز کر دی اور عمران خان کی مدد کرنے کے الزام میں جیل کے عملے کو کم از کم 6 مزید افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے آج جمعے کو اعلان کیا کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اگلے ہفتے برونائی اور سنگاپور کا دورہ کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی محترم سلطان حسنال بولکیہ کی دعوت پر 3 سے 4 سپٹمبر کے دوران برونائی کا دورہ کرنے والے ہیں۔ یہ کسی ہندوستانی وزیراعظم کا برونائی کا پہلا 2 طرفہ دورہ ہوگا۔ ہندوستان اور برونائی سے وزیراعظم اس کے بعد 4 سپٹمبر اور 5 سپٹمبر 2024 کو وزیراعظم سنگاپور کی دعوت پر سنگاپور پہنچیں گے۔ MEA کے ترجمان رندھیر جیسوال نے آج جمعے کو باقاعدہ میڈیا بریفنگ میں یہ بات کہی۔ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی اس سے قبل خلیج بنگال انیشیٹو اور ملٹی سیکٹرل ٹیکنیکل اینڈ اکنامک کوآپریشن کے 6 سربراہ اجلاس میں شرکت کرنے والے تھے، جو کہ 3 سے 4 سپٹمبر کو بینکاک میں ہونا تھا، جو کہ گزشتہ ہفتے ملتوی کر دیا گیا۔